پھر آگے میں آپ سے سوال پیش کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی، جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع بات کو، ٹھیک ہے، یعنی حقیقت وہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ جھوٹ کہلاتا ہے. اور غیبت سے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے اندر موجود کسی عیب کو اس کی غیر موجودگی میں اس انداز سے بیان کرنا کہ اگر اسے پتہ لگ جائے تو وہ برا مانے. ٹھیک ہے، یہ غیبت کہلاتا ہے. اچھا آغا جعفر رضوی صاحب جیسے ارشاد فرمائے تھے، وہیں سے میں ایک سوال نکالتا ہوں کہ جیسے میں نے ایک سوال ان کے سامنے پیش کیا تھا کہ اگر انسان اپنی جان بچانا چاہے یا کسی کی جان بچانا چاہے تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے نہیں، اس کا تو جواب انہوں نے دیا. لیکن اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں غیبت کے حوالے سے کہ دیکھیے اللہ کہتا ہے کہ تو میرے بندوں کے عیب کو چھپا، میں تیرے عیب کو چھپاؤں گا. تو میرے بندوں کے عیب کو آشکار کرے گا تو میں تیرے عیب کو آشکار کروں. کھانا کھا رہا تھا، مجھے پتہ چل گیا، میں نے اس کی تشہیر کر دی، تو گویا یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ میں نے کسی مومن بندے کے راز کو یا وہ کوئی گناہ کرتا تھا آشکار کیا تو اللہ مجھے وہ کر. اگر میں نے کسی کے عیب کو چھپا لیا تو اللہ. لیکن اگر کوئی بندہ یعنی مثال کے طور پر وہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہے اور وہ اس کی برائی کو فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ناپسندیدہ ہے. کسی کی غیبت کرنا گویا اس کے ساتھ ایسا ہی ظلم کرنا ہے، اسے اس درجے کی تکلیف دینا ہے کہ آپ اس مردہ بھائی کا شخص ظالم ہے، اس کے ظلم سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اب اس شخص کی اس برائی کو قاضی اسلام کی عدالت میں بیان کرنا یا اس کے خلاف گواہی دینا، اس کی غیر موجودگی میں ہی کیوں نہ ہو، اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کے عیبوں کو ظاہر کر دینا، اس کی شریعت بالکل اجازت دیتا ہے. ایسے موقع پر اس کے بارے میں کہا جائے گا. اور جھوٹ کی جہاں تک بات ہے تو اس سے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ جھوٹ. ہاں اگر بندہ خود کو جھوٹ سے محفوظ کر لے تو وہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا. بالکل. اور اگر جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہر دوسرے گناہ کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح ایک روایت کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں لیکن میں ایک ساتھ اتنے سارے احکام کو قبول نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے میرا اسلام کامل ہو جائے اور میں مسلمانوں میں شمار ہو جاؤں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلا جو نسخہ دیا، فرمایا جھوٹ چھوڑ دو. تم جھوٹ کو چھوڑ دو گے تو اسلام کی جتنی خوبیاں ہیں یا جتنے اوامر و نواہی ہیں تم ان سب کے پابند ہو جاؤ گے. اور اگر تم جھوٹ بولو گے تو پھر ساری برائیاں تمہارے اندر جمع ہو جائیں گی، کیونکہ جھوٹ ام الخبائث ہے. اور عقل سے بھی یہ بات ثابت ہے. اس شخص کا واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ جو کام ایسے کرتا تھا جو خلاف شرائع اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ناپسندیدہ، وہ کسی کام کو کرنے کے لیے جب چلا تو راستے میں کسی نے اس سے سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اب اس کے سامنے دو راستے تھے کہ وہ ایک وعدہ جو کر کے آیا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ جھوٹ نہ بولے اور صحت کے ساتھ سچائی کے ساتھ کہہ دے کہ میں فلاں برا کام کرنے جا رہا ہوں، تو اگر قانوناً وہ جرم ہے تو سزا بھی ملے گی، نہیں تو کم از کم بدنامی تو ہوگی. تو اس ڈر سے وہ اس کام کی طرف انہوں نے جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا. اگر جائیں گے برائی میں پڑیں گے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنے پڑیں گے تو پھر برائی سے آپ محفوظ رہیں گے. غیبت اور جھوٹ دونوں میں خاص مواقع ہیں جہاں اجازت دی گئی ہے. اور جھوٹ کے حوالے سے یہاں ایک اور بات کر دوں کہ بعض لوگ جھوٹ بول کر کہتے ہیں کہ مذاق کیا، تو جھوٹ مذاق میں بھی حقیقت. یہ نہیں کر سکتے کہ جھوٹ بول کر ہم کہیں کہ جی یہ مذاق تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا. تو مذاق میں بھی اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو وہ جھوٹا کہلائے گا، اور اس کے لیے وہی وعید ہے جسے علامہ صاحب نے بیان کیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی اس پر لعنت ہو، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو پھر دنیا اور آخرت میں اس نے کیا پایا، اس کے پلے کوئی عمل نہیں.
जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। मैं 1 मिनट जी। नाजरीन को एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि ईद करीब है। जी मुनाफकत और दूरी इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए कि एक दूसरे के करीब हो जाएं, इसका बड़ा अजर सवाब है। 2 मुसलमान आपस में लड़े हुए हों, 2 मोमिन भाई आपस में लड़े हुए हों, तो उनकी सुलह के लिए, उनको करीब करने के लिए झूठ बोलना जायज़ है। आप जाकर वही सच बता दें, गुनाह है। यानी आप उसको कहें कि भाई वो तुम्हारे लिए तो अच्छा सोचता हाय है, हाय, वो और तुम्हें उसको भी दुआएं भी कहो, दे रहा था, और सलाम भी कह रहा था, और दिल की दूसरे को भी महल ये उतरेगी, वो एक दूसरे के करीब आएंगे और सुलह हो जाएगी और मोहब्बत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, तो ये भी जायज़ है इस्लाम जी, ये जायज़ है। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से झूठ और गीबत के मौजू पे अल्लामा आगा जाफर रज़ालवी साहब ने और अल्लामा आबिद रिजवी साहब ने हमारी रहनुमाई फरमाई और बहुत कम वक्त में बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू फरमाई। हम आप दोनों हजरात के शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ट्रांसमिशन में एक नए मौजू के साथ हम आपके सामने पेश होंगे और आप हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। नाज़रीन, देखते रहिए बारान रहमत। इसके बाद नात ख़्वानी की महफिल सजेगी और आप कहीं नहीं जाइएगा। देखते रहिए बारान रहमत।